بسم اللہ الرحمن الرحیم فیقع التکرار الا ان یقال نعنی بالافعال ما یعم فعل الجوارح وفعل القلب وبالعملیۃ ما یختص بالجوارح فاندفع بهذه العنایۃ التکرار وخرج جواب الاشکال المتقدم وهو قوله یخرج نحو آمنوا فاعتبروا لأنه لما كان المراد من أفعال المكلفين ما يعم فعل الجوارح وفعل القلب لا يخرج نحو آمنوا فاعتبروا من حد الحكم لأنهما من أفعال القلب. پہلے یہاں تک دیکھ لیجئے. اعتراض یہ ہوا تھا کہ جب آپ نے افعال مکلفین جب کہا حکم کی تعریف میں کہ حکم ایسا خطاب ہے جو بندوں کے افعال سے متعلق ہوتے ہیں، تو افعال دراصل اعمال کا نام ہے. ٹھیک ہے، اعمال کا نام ہے. تو اب تکرار ہو جائے گی کہ الخطاب فقہ کی تعریف میں آپ نے کی ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ. یہ جو عملیہ لفظ ہے یہ احکام میں تو آ چکا ہے نا، عملیہ کا معنی احکام میں آ چکا نا. اس طرح سمجھا کر کے پہلے بتایا کہ احکام سے مراد حکم، حکم سے مراد خطاب اللہ جو افعال مکلفین سے متعلق ہو. تو افعال یعنی جن کا تعلق عمل سے وہی افعال ہے نا، تو پھر عملیہ لانے کی واپس کیا ضرورت تھی؟ تو کہا کہ یہ اعتراض واقع ہوگا اور تکرار واقع ہو جائے گی تعریف میں، مگر یہ ہے کہ ایک طرح سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ کہ احکام کی تعریف میں جو افعال ہیں، احکام کی تعریف میں جو یعنی حکم کی تعریف میں جو افعال مکلفین ہیں نا وہ افعال، اور عملیہ میں جو افعال ہے وہ عام اور خاص کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ وہ کیسے کہ افعال سے مراد افعال جوارح اور افعال قلب دونوں ہوں، اور عملیہ سے صرف کون سے افعال مراد ہوں گے؟ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہتے ہو اسم وہ کلمہ ہے، تو کلمہ عام ہے چاہے معنی فی نفسہ پر دلالت کرے یا نہ کرے. پھر کہتے جو معنی فی نفسہ پر، تو یہ معنی فی نفسہ پر دلالت کرنا بھی عام ہے زمانے سے ملا ہوا ہو یا پھر آپ کہتے ہو جو زمانے سے ملا ہوا. تو ایسے ہی کہا فقہ ان احکام کا علم ہے. احکام میں افعال قلب اور افعال جوارح جو شرعی ہو اور عملی ہو، تو عملی کی قید سے افعال قلب کیا ہو جائیں گے؟ تو اب تکرار واقع ہوگی کیا؟ مسئلہ سوال جواب سمجھ میں آیا؟ لیکن اس سے ایک پرابلم اور کھڑی ہو جائے گی. یعنی جب اس طرح جواب دیں گے تو جیسے اس کو دیا جواب دینے کے لیے دبایا، ادھر سے ایک اور سوال کھڑا ہو گیا. کیسے کہ اوپر جب ہم نے آپ کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ جناب افعال مکلفین سے مراد افعال جوارح ہے، تو فآمنوا فاعتبروا ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لانا یہ افعال جوارح نہیں ہے. اعتبار اور قیاس کرنا یہ افعال جوارح. تو آپ نے کہا کہ ہم یہاں افعال کو عام کر دیں گے. کس بات میں؟ کس طرح عام کر دیں گے؟ افعال قلب اور افعال تو جو بندوں کے افعال سے متعلق ہو، تو چاہے وہ افعال قلب ہو یا افعال تو آمنو اور فاعتبروا جیسے احکام اگرچہ افعال جوارح لیکن کیا ہے؟ تو وہاں آپ نے یہ اعتراض کو دبایا تھا یہ بول کر کے کہ افعال سے مراد کیا ہے؟ بولیے بھائی، افعال جوارح کے ساتھ ساتھ افعال. اور یہاں ایک دوسرا جب ہم نے اعتراض کیا تو اس کو جواب دینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، افعال سے مراد کون سے افعال ہیں؟ افعال جوارح یعنی عملیہ کی قید سے. تو پھر فقہ کی تعریف سے فآمنوا اور فاعتبروا جیسے احکام کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے. تو جو یہ ٹاکا تو وہ ادھڑا، اور جو وہ ٹاکا تو یہ ادھڑا. عجب کچھ پھیر میں ہے سینے والا جیب و دامہ کا، جو یہ ٹاکا تو وہ ادھڑا، جو یہ ٹاکا تو جو وہ ٹاکا تو یہ ادھڑا، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہو گیا. دیکھیے کہتے ہیں فیقع التکرار، یہ پہلے سوال کا نتیجہ ہے، تکرار واقع ہو جائے گی. الا ان یقال، مگر یہ کہ کہا جائے نعنی بالافعال ما یعم فعل الجوارح، افعال سے مراد ہم لیتے ہیں وہ افعال جو فعل جوارح کو عام ہو، و فعل القلب اور فعل قلب کو کیا ہو؟
وبالعملیت ما یختص بالجوارح، اور جو فقہ کی تعریف میں العملیہ ہے اس سے وہ افعال جو جوارح کے ساتھ کیا ہے، فاندفع بهذه العنایت التکرار، کہتے ہیں اس ارادے سے، اس جواب سے تکرار والا سوال کیا ہو جائے گا، مندفع ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، فاندفع تو ختم ہو جائے گا، بهذه العنایت اس مراد سے، عنایت کا معنی اس مراد سے، انا یعنی اس بنا ہے معنی سے اس بنا ہے، اس مراد سے التکرار، تکرار مندفع ہو جائے گا، وخرج جواب الاشکال متقدم، لیکن پہلے والے اشکال کا جواب کیا ہو جائے گا، وہ پہلے والے اشکال کا جواب خارج ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جو جواب آپ نے دیا تھا نا کہ وہاں فعل سے مراد فعل قلب اور فعل جوارح، وہ والا کیا ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا، وَهُوَ قَوْلُهُ، اور وہ پہلے والے اشکال کا جواب کیا ہے، اور وہ ان کا یہ کہنا تھا، یخرجو نحو آمنوا وفاعتبروا، کہ آمنو اور فاعتبروا جیسے الفاظ احکام ہونے سے نکل جائیں گے، تو جواب دیا تھا کہ یہاں جو ہے افعال سے مراد افعال قلب اور افعال جوارح دونوں ہے، تو یہ جواب نیچے آ کر کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لأنه لما كان المراد من افعال المکلفین ما یعم فعل الجوارح و فعل القلب، اس لیے کہ جب افعال مکلفین سے مراد وہ افعال ہیں جو فعل جوارح اور فعل قلب دونوں کو عام ہے، لا یخرج نحو آمنوا وفاعتبروا، تو آمنوا اور فاعتبروا جیسے احکام فقہ کی تعریف سے من حد الحکم، حکم کی تعریف سے نہیں نکلیں گے، لأنہما من افعال القلب، اس لیے کہ یہ دونوں کیا ہیں، لیکن جب نیچے آپ نے کہہ دیا کہ عملیات سے مراد جو ہے افعال، صرف افعال، تو پھر یہ تعریف سے کیا ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، تو خیر اب چلتے ہیں، پھر چلتے ہیں واپس فقہ کی تعریف میں، الفقہ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ، ہے نا، شرعیہ احکام کا مطلب کیا، الاحکام، ابھی تک یاد ہے حکم کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، کس کی، حکم کی تعریف خطاب سے، پھر اس پر تعریف پر اعتراض جواب، یہی ہوا نا، اب احکام کے آگے کس چیز کی قید ہے، احکام شرعیہ، احکام شرعیہ کس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ احکام کہ اگر اس پر خطاب شارع وارد نہ ہوتا تو اس کے اچھے برے ہونے کا ہمیں علم نہ ہوتا، ان احکام کو کیا کہا جاتا ہے، جیسے یہ جو حرکتیں ہیں یہ نہ صرف اچھی ہے، مستحب ہے، واجب ہے، بلکہ کیا ہے، فرض، یعنی اچھی چیزوں میں سب سے اعلیٰ چیز بنا دی ہے، تو اگر اقیم الصلاۃ وارد نہیں ہوتا تو یہ ایسا کرنے کو فرض کہتے کیا، یا اس کو کوئی کہتا کہ ایسا کرو، ایسے کرو تو بہت اچھا ہے، سجدہ کرو تو اچھا ہے، رکوع کرو تو اچھا ہے، کہتے کوئی کیا، بھوکا دن بھر رہ رہے ہیں، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھا رہے، کھاؤ، نہیں کھانا ہے، اچھا ہی سمجھ کے نا، اگر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ کیا ہے، کتب علیکم الصیام والی آیت نازل نہ ہوتی، یہ حکم وارد نہ ہوتا تو اس کا شرعی ہونا ہمیں معلوم ہوتا کیا بھائی، ہاں، اچھا، اسی طریقے سے مثال کے طور پر جو ہے اور بھی چیزیں جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس کو، جیسے مثال کے طور پر کوئی سموسے کی دکان ایک سموسہ اٹھا کے کھا لیا تو بھوکی تو مٹی، اس کو برا ہم کیوں سمجھیں، لیکن شریعت نے کہا کہ یہ کیا ہے، برا ہے، حکم شرع وارد ہوا نا، کئی چیزیں ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو شریعت سے ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے کہ، تو جن باتوں کو شریعت سے جانا جاتا ہے اس کے حسن کو یا اس کے قبح کو، اس کے حسن کو یا اس کے یعنی اس کے اچھا ہونے کو یا اس کے برا ہونے کو، جن چیزوں کے اچھی ہونے اور جن چیزوں کے بری ہونے کا ادراک شریعت سے ہو، ان احکام کو کیا کہا جاتا ہے، احکام شرعیہ، اور کچھ چیزیں ہمارے نزدیک ایسی ہے کہ جن کا قبح و حسن، یعنی اس کا اچھا ہونا اور اس کا برا ہونا، یہ جو ہے کوئی شریعت پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، پاخانہ بدبودار چیز ہے اور خراب چیز ہے، اس لیے نہیں کہ شریعت نے اس کو نجاست غلیظہ کہا ہے، وہ طبیعت ہی کے اعتبار سے وہ کیا ہے، وہ کافر کے نزدیک بھی خراب ہے اور ہمارے نزدیک بھی کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی جناب، ٹھیک ہے، اور کتے کا گوشت خراب ہے ہمارے نزدیک اس لیے کیونکہ شریعت اس پر، بعض طبیعتیں ایسی تو کتے گوشت سے متنفر نہیں ہوتی ہے، اس کا مطلب کتے کے گوشت کا جو قبح ہے، اس کا جو برا ہونا ہے، یہ شرعی
ہے، یہ کیا ہے؟ شرعی ہے۔ اور پاخانے کا برا ہونا شرعی ہے کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی لیے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ شرعی سے مراد، احکام شرعی سے مراد وہ احکام ہے کہ جس کے حسن و قبح کا ادراک اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اس پر شریعت وارد ہوئی تو وہ چیز حسین ہو گئی، حسن ہو گئی، شریعت وارد ہوئی تو وہ چیز قبیح ہو گئی۔ حسین نہیں بولیں گے، حسین جو ہے حسن ظاہری کہتے ہیں، اور حسن میں حسن ظاہری اور باطنی دونوں، حسن بولیں گے، حسین نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حسین حسین کا مصغر نہیں ہے، کس کا مصغر ہے؟ حسن کا۔ یعنی حسین سے حسین نہیں ہے بلکہ حسن سے ہے وہ۔ خیر، والشرعیۃ ما لا یدرک لولا خطاب الشارع، یہ شرعیہ کی تعریف ہے۔ شرعیہ سے مراد وہ باتیں ہیں جن کا ادراک نہیں ہوتا اگر خطاب شارع نہ ہوتا۔ اگر خطاب شارع نہ ہوتا تو ان کا ادراک بھی سواء کان الخطاب واردا فی عین ھذا الحکم، چاہے وہ خطاب بعین ہی اسی حکم میں وارد ہو، اور واردن فی صورت یحتاج الیہا ھذا الحکم، یا وارد ہو ایسی صورت میں کہ جو اس حکم تک، جو اس تک یہ حکم محتاج ہو، جیسے مسائل قیاسیہ، جیسے کہ گانجا میں حرمت وارد نہیں ہوئی ہے لیکن شراب کی حرمت اس طریقے سے وارد ہوئی ہے کہ وہ حرمت پہنچ کر کے کہاں جا رہی ہے؟ گانجے تک بھی جا رہی ہے۔ تو گانجا بھی شرعی طور پر حرام ہوگا، اس کے قبح کو جانا جائے گا، شریعت سے جانا گیا، اور شراب کی حرمت کو بھی کیسے جانا گیا؟ شریعت سے جانا گیا۔ فیکون احکامھا شرعیۃ، تو اس کے احکام کیا کہلائیں گے؟ اذ لو، اس کے احکام بھی شرعی کہلائیں گے، یعنی قیاس سے جس چیز کی حرمت یا علت ثابت ہو وہ بھی کیا کہلائیں گے؟ اذ لولا خطاب الشارع فی المقیس علیہ، اس لیے کہ اگر مقیس علیہ میں شریعت کا خطاب وارد نہ ہوتا، مثلا شراب میں اگر حرمت کا خطاب وارد نہ ہوتا، لا یدرک الحکم فی المقیس، تو مقیس یعنی گانجے میں بھی حکم حرمت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْفِقْهِ حُسْنُ كُلِّ شَيْءٍ وَقُبْحُهُ عِنْدَ نُفَاةِ كَوْنِهِمَا عَقْلِيَّيْن، ہمارے نزدیک حسن اور قبیح دو طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک حسن عقلی، یعنی حسن اور قبح جو چیزوں میں پائے جاتے ہیں، یہ دو طریقے سے، ایک ہے شرعی طور پر اس میں حسن و قبح ہے، اور ایک ہے عقلی طور پر اس میں حسن و قبح ہے۔ کسی کو مار پیٹ کر کے مال چھین لینا یہ عقلی طور پر قبیح ہے، یہ کیا ہے؟ عقلی طور پر کیا ہے؟ قبیح ہے۔ اور جوا سے کسی سے مال ہڑپ لینا، جوئے سے جیت لینا، یہ عقل اس کو قبیح نہیں مانتے، ظاہری طور پر دیکھا جائے تو عقل اس کو قبیح، لیکن شریعت نے سمجھایا کہ یہ بھی کیا ہے؟ قبیح ہے، اس کو حرمت پر نص وارد ہوئی۔ تو ہمارے نزدیک اور جمہور معتزلہ کے نزدیک جو ہے، کچھ لوگوں کے جمہور ہم میں جو جمہور ہے ان کے نزدیک، ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک اور معتزلہ کے نزدیک، چیزوں کا حسن و قبح کچھ عقلی ہے اور کچھ کیا ہے؟ شرعی ہے۔ تو جن چیزوں کے حسن و قبح کو عقل سے پہچان لیا جاتا ہے وہ فقہ کی تعریف میں داخل نہیں، وہ فقہ کی تعریف میں، اور جن چیزوں کے حسن قبح کو پہچانا جاتا ہے شریعت سے، وہ چیزیں کیا ہوگی؟ داخل ہوں گی۔ دیکھیے کہتے ہیں فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْفِقْهِ، آگے نکالنا پڑے گا، فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْفِقْهِ حُسْنُ كُلِّ شَيْءٍ وَقُبْحُهُ، اور تو فقہ کی تعریف میں داخل ہے ہر چیز کا حسن اور ہر چیز کا قبح، عند نفاة كونهما عقلیین، اس وقت جب کہ ان دونوں کے عقلی ہونے کی نفی کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، حسن و قبح کے عقلی ہونے کی جب نفی کر دی جائے تو ہر چیز کا حسن، ہر چیز کا قبح کیا کہلائے گا؟ فقہ کی تعریف میں داخل ہو جائے گا۔ اعلم ان عندنا وعند جمہور المعتزلة حسن بعض الافعال وقبحها يدرکان عقلا وبعضها لا، جان لیجئے کہ ہمارے نزدیک، کن کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک عند الماتریدیہ دیا لکھا ہے، ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک اور جمہور معتزلہ کے نزدیک
بعض افعال کا حسن اور بعض افعال کا قبح یدرکان عقلاً، کیسے ادراک کیا جاتا ہے؟ وبعضها لا، اور بعض کا عقل سے نہیں، بل یتوقف علی خطاب الشارعی، بلکہ وہ موقوف ہوتا ہے، اس کا ادراک قبح و حسن کس چیز پر موقوف رہتا ہے؟ شارع کے خطاب پر موقوف رہتا ہے۔ فالاول لا یکون من الفقہ، تو اول چیز جو ہے اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہے، بل ہوا علم الاخلاقی، بلکہ وہ کیا ہے؟ علم اخلاق ہے۔ والثانی هو الفقہ، اور دوسری قسم کیا ہے؟ بولیے فقہ ہے۔ وحد الفقہ یکون صحیحا جامعا مانعا علی هذا المذہب، اور فقہ کی صحیح اور جامع اور مانع تعریف اسی مذہب پر ہو سکتی ہے، اسی مذہب پر ہوگی کہ احکام شرعی داخل آ جائے اور وہ باتیں لی جائے جس کے حسن و قبح کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ شریعت سے، ورنہ تو پھر دیوار کھڑی کرنا کہ نہیں کرنا، گھر بنانا کہ نہیں بنانا، سیمنٹ کون سی لینا، ساری چیزیں فقہ میں آ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیوار سے گھر بنانا ہے مفتی صاحب کے گارے سے بنانا ہے کہ فلاں چیز سے بنانا ہے، اینٹا سے بنانا ہے، تو اب وہ باب دینا پڑے، باب الجدار بأی شیء یبنی، باب الصلاۃ، باب الصوم کے علاوہ یہ سب بھی داخل کرنے پڑیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ وَأَمَّا عِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ وَأَتْبَاعِهِ، ان کی بھی نیت بہت اچھی ہے لیکن فارمولا سیٹ نہیں ہو پا رہا ہمارے حساب سے۔ لیکن امام اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے اتباع یعنی ان کے پیروکاروں کے نزدیک فحسن كل شيء وقبحه شرعی، ہر چیز کا حسن اور ہر چیز کا قبح کیا ہے؟ شرعی ہے۔ ہر چیز کا حسن اور ہر چیز کا قبح کیا ہے؟ شرعی ہے۔ وہ کہتے ہیں شریعت اگر مثال کے طور پر پاخانے کی حرمت شریعت اس پر وارد نہیں ہوتی تو پاخانہ حلال ہے کہ حرام ہم نہیں جانتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اگر اس پر حرمت نہ وارد ہوتی طبی طور پر ہم اس کو کیا سمجھتے؟ قبیح سمجھتے۔ اس طرح سے فیکونان، یہ امر کے بیان میں پڑھے ہوں گے آپ نے نور الانوار میں، فیکونان من الفقہ، تو یہ دونوں چیزیں فقہ سے کہلائے گی، مع ان حسن التواضع والجود وقبح ازدادہما لا یعدان من الفقہ، حالانکہ تواضع کرنے اور بخشش کرنے کا حسن، تواضع کرنا، عاجزی کرنا اور محتاجوں کو دینا، جود کرنا، اور ان کے ضد کا قبح اور ان دونوں کے ازداد کا قبح، تواضع کے خلاف کیا ہے؟ تکبر، اور جود کے خلاف کیا ہے؟ بخل، ہے نا؟ تو تکبر کرنا اور بخل کرنا اس کا جو قبح ہے، لا یعدان من الفقہ، اس کو فقہ لا یعدان من الفقہ المصطلح، اس کو فقہ مصطلح سے شمار، اس لیے باب التکبر اور باب الحسد وغیرہ پڑھتے ہیں کیا فقہ میں؟ نہیں پڑھتے ہیں۔ عند احد، کسی کے نزدیک بھی، فیدخل فی الفقہ المصطلح ما لیس منہ، تو فقہ مصطلح میں وہ چیز داخل ہو جائے گی ان کی تعریف کی بنیاد پر جو چیز فقہ نہیں ہے۔ فلا یکون ھذا تعریفا مانع صحیحا، تو اس بنیاد پر یہ تعریف صحیح نہیں رہ تعریفا للفقہ المصطلح، تو اس بنیاد پر فقہ کی صحیح تعریف نہیں ہو پائے گی علی مذہب الاشعریہ، مذہب اشعریہ پر۔ اسی لیے ہماری بات یاد رکھ لیجئے کہ ہر چیز کے قبح کو اور ہر چیز کے حسن کو صرف شریعت ہی سے ادراک نہیں کیا جاتا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر شرع کا حکم وارد نہ بھی ہوتا تو بھی ہم اس کے حسن و قبح کو سمجھ سکتے تھے فطرت سلیمہ کے مطابق۔ اس کے